کہ والدین کی جو پہلی ذمہ داری ہے، جو والدین کا پہلا فرض ہے، جو اللہ کے قرآن نے یہ بیان فرمایا کہ اولاد کی پیدائش پر، بیٹے کی پیدائش پر تو دور جاہلیت سے ہی لوگ خوش ہوتے تھے، خوشی کا موقع ہے، اللہ کی طرف سے کرم کی برکھا برستی ہے، خوش ہوں۔ لیکن بیٹی کی پیدائش پر وہ لوگ خوش نہیں ہوا کرتے تھے، تو اللہ کے قرآن نے والد کی اور گھر والوں کی یہ ذمہ داری بنائی کہ بیٹی پیدا ہو تو بیٹی کی پیدائش پر بھی خوشی کا اظہار کیا جائے۔ یعنی پہلی ذمہ داری باپ کی یہ ہے کہ صرف بیٹے کی پیدائش پر خوش نہ ہو، بلکہ بیٹی کی پیدائش پر بھی مسرت اور خوشی کا اظہار کرے۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے سورۃ النحل کے اندر یہ کافروں کا طریقہ بیان فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ جب انہیں بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو غصے میں آ جانا، چہرہ سیاہ ہو جانا بیٹی کی پیدائش پر، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ تو مسلمانوں کے فرائض میں، والدین کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ اولاد ہو، بیٹا پیدا ہو تب بھی خوشی کا اظہار کرے، اور بیٹی پیدا ہو تو تب بھی خوشی اور مسرت کا اظہار کرے۔ اور دوسری ذمہ داری اس میں یہ ہے کہ جب اولاد پیدا ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو اس کے کان میں اذان پڑی جائے، دائیں کان میں اذان پڑی جائے اور بائیں کان میں تکبیر یعنی اقامت پڑی جائے، جس میں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ یہ دو لفظ آتے ہیں۔ اور دائیں بچے کے کان میں فجر کی اذان پڑی جائے، جس میں الفاظ آتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم۔ تو دائیں کان میں فجر کی اذان پڑھی جائے اور بچے کے بائیں کان میں تکبیر یعنی اقامت پڑھی جائے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے کان میں اذان اور اقامت یہ پڑھی جائے گی بچے کے، تو وہ بچہ الصبیان بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ تو پہلی ذمہ داری والدین کی کہ وہ بچے کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں تو بیٹی کی پیدائش پر بھی خوش ہوں۔ دوسری ذمہ داری بچہ پیدا ہو یا بیٹی، اس کے کان میں اذان پڑھی جائے۔ تیسری ذمہ داری اسے گھٹی دی جائے، تحنیک۔ مستحب یہ ہے کہ متقی اور پرہیزگار مرد یا عورت ہو تو اس سے اسے گھٹی دلائی جائے، اور وہ موجود نہ ہو یا آ نہ سکے تو بچے کو نیک بندے کے پاس لے کر جانا بھی سنت سے ثابت ہے۔ صحابہ اکرام کی سنت اور طریقہ یہ تھا کہ بعض اوقات وہ اپنے نو مولود بچوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے آتے اور سرکار سے گھٹی بھی دلاتے اور سرکار سے اس کا نام بھی رکھوا لیتے۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ مستحب ہے کہ نیک بندے سے اس کو گھٹی دلائی جائے۔ پھر چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ بچے کو یا بچی پیدا ہو تو اسے اچھا نام دیا جائے۔ والدین کے فرائض اور ذمہ داریوں میں یہ چیز شامل ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے، کیونکہ یہ ماں باپ کی طرف سے پہلا تحفہ ہے جو اولاد کو دیا جاتا ہے، اور اس تحفے کے ساتھ ہی ساری دنیا اسے پکارے گی، اور یہ تحفہ ہر گھڑی بچے کے ساتھ رہے گا، یہاں تک کہ اسی نام کے تحفے کے ساتھ وہ وفات پائے گا، اور کل قیامت کے میدان میں اسی نام کے ساتھ اسے پکارا اور اٹھایا جائے گا۔ تو لہٰذا بچوں کے نام اچھے رکھے جائیں، انبیاء کرام کے ناموں پر، صحابہ کرام کے ناموں پر، اہل بیت اطہار کے ناموں پر۔ اور اگر کسی کا نام اچھا نہیں رکھا گیا تو یہ بھی سنت ہے کہ اس کا نام تبدیل کر دیا جائے، جو برا نام ہے اسے اچھے نام کے ساتھ بدل دیا جائے۔ پھر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے سر کے بالوں کو منڈوایا جائے، 7ویں دن سر کے بالوں کو مونڈ دیا جائے،
اور جتنے بال بنے ان کا وزن کر کے اتنی چاندی خیرات کی جائے، اللہ کے راستے میں صدقہ کی جائے۔ پھر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا یا بیٹی، اس کا عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ کیا جائے، وہ بیٹے اور بیٹی دونوں کی طرف سے ایک بکرا اور ایک بکری بھی دی جا سکتی ہے، جائز اور درست ہے، سنت ہے، اور بیٹے کی طرف سے 2 بکرے اور بیٹی کی طرف سے 1 بکری بھی دی جا سکتی ہے۔ اور تیسری صورت یہ کہ جب آپ عید قربان پر اپنی قربانی کے لیے بڑی قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں، گائے وغیرہ بھینس میں، تو وہاں پر بھی قربانی کے حصے کے ساتھ عقیقے کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے عقیقے کے لیے بکرا لینا ہے یا بکری، تو اس کے اندر خصوصیات وہی ہوں گی جو قربانی کے جانور میں ہوتی ہیں، اور عقیقے کے لیے بھی جو جانور لیا جائے اس میں وہ خامیاں نہیں ہونی چاہیے جو قربانی کے جانور میں منع کی گئی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے۔ جیسے لوگ اپنا سامان گروی رکھ کے تو ادھار لے لیتے ہیں، وہ جائیداد گروی رکھ کے تو ادھار کو چیز لے لیتے ہیں، تو اسی طرح جو بچہ ہے عقیقے کے عوض گروی ہے، یعنی عقیقہ کریں گے تو اس کی گروی ختم ہوگی۔ پھر بچے کا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے تو اسے والدین کے حق میں شفاعت کرنے سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ نابالغ بچہ فوت ہو جائے تو وہ بچہ اپنے والدین کی شفاعت کرتا ہے۔ یہ جو آپ نابالغ بچہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے پر آپ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ تو شافع اور مشفع، اے اللہ یہ جو بچہ نابالغ فوت ہو گیا ہے اسے ہمارا شفاعت کرنے والا بنا، اور مشفع بنا، یعنی جو شفاعت یہ بچہ کرے اے اللہ تو اس شفاعت کو قبول بھی فرما۔ تو بچہ نابالغ فوت ہو جائے تو وہ شفاعت کرتا ہے، اور اگر بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے تو وہ اپنے والدین کے حق میں شفاعت کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ تو والدین کا یہ بھی حق ہے، ان کا فرض ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ بچے کا عقیقہ کرے۔